السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں یہ بھائی صاحب کہتے ہیں جی میں جو ہے نا ہر مذہب کو مانتا ہوں، عیسائی کو، یہودی کو، ہندو کو، میں ہندو ہوں، فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں، بتاؤ میرا مذہب کیا ہے؟ عجیب سوال ہے۔ میں تو حیران ہو گیا اس سوال پہ کہ سوال بنتا بھی ہے کہ نہیں، اور جواب کیا آتا ہے یہ دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کیا اس کا جواب دیا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ دیا ابھی میں نے سنا ہے کہ ہندوازم میں پرتیما کے ذریعے پوجا کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو میں نے بھی کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، دیکھا بھی ہے، اور ہر دھرم کے اس میں جا کر میں نے ان کے ذریعے سے پوجا بھی کیا ہے، سکھزم، بدھزم، ہندوازم اور کرسچینٹی میں بھی دیکھتا ہوں۔ سبھی میں پرماتما، کوئی بولتا ہے پرماتما ایک ہے، کوئی بولتا ہے پرمیشور، کوئی بولتا ہے اللہ، یہ سب ناموں کے ہی ہے، لیکن اگر اپنے دل سے اگر دنیا میں دیکھے سمجھے تو پرمیشور ایک ہی ہے۔ ابھی پرتیما کے ذریعے ہندوازم میں ایک ہی پرمیشور کو دیکھا جاتا ہے، وہ پرتیما کو پرمیشور نہیں مانتے، اس کے ذریعے وہ پرمیشور پیرامہ ایٹمک فورس کا وہ عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ارداس کرتے ہیں۔ کوئی پوجا بولتا ہے، ارداس بولتا ہے، دیر ڈفرنٹ تھنگس فار ڈفرنٹ مائنڈ۔ تو میں تو سمجھو بائی برتھ ہندو ہوں، لیکن مجھے روچی پرمیشور، اللہ، جیزس کرائسٹ، یہ جو نام ہے ایک بڑی مہان شکتی کے ذریعے میں وشواس رکھتا ہوں۔ ان سب کپڑوں میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں، کچھ نہیں۔ میں پرمیشور کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، جیزس کو مانتا ہوں، بدھسٹ کو مانتا ہوں، دا ہول تھنگ۔ میرا دھرم کیا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میرا دھرم کیا ہے؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں بائی برتھ آئی ایم اے ہندو، میں پیدائشی ہندو ہوں، لیکن میں نے کرسچینٹی پڑھی، بدھزم پڑھا، اور کہا کہ میں کرسچن میں جا کے پریئر کیا ہوں اور بدھسٹ میں جا کے کیا ہوں۔ میرے سننے میں یہ نہ ہے کہ اسلام میں کیا ہوں۔ نہیں، میں آپ نے کہا نہیں، بولا میری جیب میں بھی ہے، جیب میں بھی ہے، دل میں بھی ہے، دل میں بھی اسلام۔ دل میں بھی ہے۔ بھائی صاحب ہر مذہب کے وہاں گئے، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میرا دھرم کیا ہے، میرا دھرم کیا ہے۔ اس کے پہلے انہوں نے دو چیز کہا کہ ہم ایشور کو پرتیما کے ذریعے پوچھتے ہیں، اور کہا کہ کئی نام ہیں، ایشور، پرماتما، گاڈ، اللہ۔ پھر کہا میرا دھرم کیا ہے، تین بھاگ ہے سوال کے۔ پہلی بات میں نے کہا کہ یہ پرتیما کے ذریعے عبادت کرنا کوئی کتاب میں نہیں لکھا ہے، آپ اپنا خود کا دھرم بنائیں گے۔ آپ کا نام کیا ہے ویسے؟ شیواجی۔ 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 شیواجی پورا نام کیا ہے؟ شیواجی سکھدیو وارولے۔ شیواجی وارولے۔ ہاں۔ شیواجی وارولے۔ تو ہمیں اس طریقے سے عبادت جس طریقے سے دھارمک کتابوں میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ سے عبادت کرو، سجدہ کرو۔ ہندوازم میں بھی لکھا ہے دنڈ نمسکار، پتہ ہے دنڈ نمسکار، اس میں کہا ہے ششٹانگ۔ ششٹانگ پتہ ہے؟ ششٹانگ مطلب، ششٹانگ مطلب 8 انگ آپ کے حصے کے زمین پہ لگنا چاہیے۔ 8 انگ، 8 حصے آپ کے انگ کے زمین پہ لگنا چاہیے۔ 8 انگ، ماتھا، ناک، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پیر، 8 ہو گئے نا؟ سب میری تو ایک ہی ٹانگ ہے، ایک سورگ میں گئی ہے، تو میں ساشٹانگ کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں، ویری گڈ، ویری گڈ۔ مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہے، عام طور پہ اگر سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 101، 102، 103 میں اگر آپ تکلیف میں اگر کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، آپ گھوڑے پہ بھی پڑھ سکتے، اونٹ پہ بھی پڑھ سکتے، سمجھے نا؟ مثال کے طور پہ اس کا مطلب آپ کھڑے نہیں سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے۔ تو 8 نہیں 7 ہے نا، 7 نہیں تو 6 بھی چلے گا، جتنے اتنے نماز قبول ہو۔ لیکن 8 ہے اور 8 ہو کے بولیں گے میں 7 کروں گا تو غلط ہے۔ 8 ہے تو 8 کرنا چاہیے، بیٹھ سکتے تو بیٹھ کے کرو، آپ سمجھے نا؟ اگر کھڑے سکتے تو کھڑے رہنا آپ کے لیے ضروری ہے، میں کھڑے سکتے پھر بولوں گا بیٹھ کے پڑھو تو صحیح بات نہیں۔ تو اس طریقے سے عبادت کرنا جس طریقے سے لکھا ہے قرآن میں یا وید میں۔ آپ تحقیق کریں گے تو قرآن میں لکھے ہے سجود کے بارے میں، سجدہ کرنا، ہندو دھارمک کتابوں میں لکھا ہے ساشٹانگ، بائبل میں پڑھیں گے، بائبل میں بھی لکھا ہے ان دا بک آف جینیسس، بک آف جینیسس
chapter number 17, verse number 3, کہ Abraham fell on his face and prayed to God. Book of Numbers, chapter number 20, verse number 6 میں کہ موزز اینڈ ایرن وہ دھرتی پہ گرے، زمین پہ گرے اور اپنا ماتھا ٹیک کے خدا کی عبادت کی. fell on his face and prayed to God. لکھا ہے بک آف جوشوا میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 14 میں جوشوا fell on his face and prayed to God. جوشوا نے منہ کے بل زمین پہ گرا اور خدا کی عبادت کی. عیسیٰ علیہ السلام آپ گاسپل پڑھیں گے آف میتھیو میں took a few steps forward in garden of Gethsemane, fell on his face and prayed to God. گارڈن آف گیٹسیمنی پہ منہ کے بل گرے اور خدا کی عبادت کی. میں پوچھتا ہوں کوئی بھی کھلاڑی یا ایکروبیٹ منہ کے بل اگر گر سکتا ہے، جس طریقے سے مسلمان پڑھتے اس سے بہتر گر نہیں سکتا ہے. تو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے؟ دھارمک کتابوں کا مطالعہ کیجیے. آپ اپنے خود کے طریقے سے شروع کریں گے تو یہ غلط ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ آپ کا دوسرا سوال، خدا بولو، اللہ بولو، جیزس بولو. قرآن میں آئے تھے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110، قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. کہو اللہ یا رحمان، جو بھی کہو لیکن بہترین نام کہو، صحیح نام کہو، کیونکہ اللہ کے سب سے بہترین اور اچھے بیوٹیفل نیمز ہیں. قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی نام سے اللہ کو پکارو لیکن صحیح نام سے پکارو. اور قرآن مجید میں اللہ کے 99 نام ہیں: الحکیم، رب، الرحیم، حکمت والا، رحمت والا، اور سب سے اونچا نام ہے اللہ. یہ جو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ کے سب سے بہترین نام ہے. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180 اور سورہ حشر سورہ نمبر 56 آیت نمبر 24 میں کہا گیا ہے کہ سب سے بہترین نام ہے اللہ تعالیٰ کے. لیکن ہم مسلمان اللہ کو اللہ کے لفظ سے کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ میں ملاوٹ نہیں ہے، باقی سب لفظ میں ملاوٹ ہے. مثال کے طور پہ گاڈ لو، گاڈ میں ایس ایڈ کریں گے تو ہو جاتا ہے گاڈز. قرآن میں قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اگر ہم گاڈ پہ ایڈ کرتے DESS ہو جاتا ہے گاڈس، مؤنث خدا، فیمیل گاڈ. اسلام میں نہ میل گاڈ ہے نہ فیمیل گاڈ. اللہ کا کوئی جنس نہیں. اگر میں ایڈ کرتا ہوں فادر ہو جاتا ہے گاڈ فادر، وہ میرا گارڈین ہے، وہ میرا گاڈ فادر ہے، وہ میرا دیکھ بھال کرنے والا ہے. اسلام میں اللہ ابا یا اللہ فادر جیسا کوئی چیز نہیں. اگر مدر ایڈ کر ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اسلام میں کوئی اللہ امی اللہ مدر نہیں ہے. اگر میں ٹن فری فکس کرتا ہوں گاڈ کے آگے ہو جاتا ہے ٹن گاڈ، مطلب فیک گاڈ، مطلب بناوٹی خدا. اسلام میں کوئی ٹن اللہ نہیں ہے. اسی لیے مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا بہتر سمجھتے بنسبت گاڈ. آپ لوگ پرماتما، آتما پرماتما، ایشور پرمیشور، کچھ بھی لو اس کے ملاوٹ ہے. اگر میں کہوں گا دیو ہو جاتا ہے دیوی، ہو جاتا ہے دیوتا، دیو، دیویاں، دیوتا. آپ سمجھے؟ خدا، خداؤ، خدا داد، سب میں ملاوٹ ہے. اسی لیے ہم مسلمان پسند کرتے اللہ کو اللہ کے لفظ سے بلانا. آپ کا آخری سوال، آپ کا آخری سوال، آپ کا نام کیا؟ آپ نے کہا شیواجی کیا؟ शिवाजी वारुले. وارولے. آپ کا آخری سوال کہ آپ کون سا دھرم فالو کرتے؟ آپ کا دھرم ہے شیواجی وارولے کا دھرم. شیواجی وارولے کا دھرم یہ صحیح دھرم نہیں ہے. آپ کو ماننا چاہیے خدا کا دھرم، اللہ کا دھرم. اور وہ دھرم سب سے بہترین اس دھرم کے بارے میں لکھا ہے یہ کلام. میں نے کہا نا انسٹرکشن مینیول، یہ انسٹرکشن مینیول قرآن ہے جو خدا کا آخری کلام ہے، جس میں لکھا ہے کس طریقے سے انسان کو اپنی زندگی بسانا چاہیے، کس طریقے سے عبادت کرنا چاہیے اور کیا چیز کرنا چاہیے. میں خود کے اوپر فالو کرنے لگوں گا تو نیا دھرم ایجاد کروں گا. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، انگریزی میں پڑھیے، ہندی میں پڑھیے، مراٹھی میں پڑھیے اور اس پہ عمل کیجیے. پھر میں کہوں گا آپ وہ دھرم مان رہے جو خدا کا دھرم ہے. ہوپ دا آنسر دا کوسچن. Thank you. اور میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں. آج ہم جس چیز کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اس کا ٹاپک یونیورسل بردرہڈ ہے. پر مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگا کہ ہم انسانوں تک سیمت رہ گئے. میرا ایسا کہنا ہے کہ ہم انسانوں میں کچھ انسان ایسے بھی ہیں جن کی کچھ فیلنگز یا جن کو جانوروں کے بارے میں بھی تھوڑی فیلنگز ہیں، اور اگر آپ انہیں ہرٹ کرتے ہیں تو یہ اس انسان کے ریلیجن کے پرتی جانا ہے.
تو میرا یہ ماننا ہے کہ بھگوان کچھ نہیں ہے، صرف ایک یونیورسل بردرہڈ کا مادھیم ہے تاکہ ایک بھگوان کو ہم پوجیں یا عبادت کریں اور اس کے تھرو ہم یونائٹ ہو جائیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم ہمیشہ بھگوان کو اس طرح تولتے ہیں کہ اسے انسان کی طرح فیلنگز ہیں، وہ ہمیں سزا دیتا ہے، ہمیں ریوارڈ کرتا ہے، پر ہمارے علاوہ اس یونیورس میں، میں اس ورڈ پہ سٹریس کروں گا، یونیورس میں جانور بھی ہیں جن کا کام اس بھگوان کے بنا چل رہا ہے، جن میں کوئی فیلنگز نہیں ہے، نہ وہ قرآن پڑھتے ہیں نہ بائبل پڑھتے ہیں، وہ بھی جیوت ہیں، ہم بھی جیوت ہیں۔ ہمیں ایک گمان ہو گیا ہے کہ ہم تھوڑے سمارٹ ہیں، پر وہ بھی اس سرشٹی کا حصہ ہیں۔ تو اس یونیورسل بردرہڈ میں ان کے پرتی ہماری بھاونائیں کے بارے میں کچھ ذکر ہو، اور میں جاننا چاہوں گا کہ کیا پینتھیزم اس کا ایک سولوشن نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہم کسی ایک انڈیویجول کو ورشپ نہیں کرتے، جیسا کہ جوڈائزم میں کہا گیا ہے کہ آئی ایم اے جیلس گاڈ، اور ایک جیلس ایک ایسا ایموشن نہیں ہے جسے ہم پوج سکیں میرے حساب سے۔ پر اگر ہم پینتھیزم کو ایک سولوشن مانیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ رہی ہے، پیڑ ہمیشہ رہے ہیں، یہ یونیورس ہمیشہ رہا ہے، جبکہ دھارنائیں ڈیفینیشنز بھگوان کی ہمیشہ بدلتی رہی ہیں۔ تو اگر ہم گاڈ کو کانسٹنٹ کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اسے ایک مادھیم بنانا چاہتے ہیں آپسی بھائی چارے کا، عالمی بھائی چارے کا، تو کیا پینتھیزم اس کا ایک سولوشن نہیں ہے؟ بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ یونیورسل بردرہڈ ہم صرف انسانوں تک محدود رہ گئے ہیں، کیا جانور میں جان نہیں ہے؟ اور یہ بھگوان کو ہم نے خود بنایا تاکہ عالمی بھائی چارہ رہے، لیکن کیا پینتھیزم اس کا سلوشن نہیں ہے کہ بھگوان کو ہم دوسرے روپ میں دیکھیں؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے۔ سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا ایک حصہ ہے کہ یونیورسل بردرہڈ صرف محدود انسانوں تک کیوں، جانور پیڑ پودوں کو کیوں نہیں لیا گیا؟ دوسرا سوال، کیا پینتھیزم اس کا سلوشن نہیں ہے؟ پہلے سوال کا جواب کہ یونیورسل بردرہڈ، عالمی بھائی چارہ کے اندر ہم باقی جیوت چیزوں کو کیوں نہیں لیتے؟ اگر لیں گے تو جینا ہی ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم لیں گے باقی جیوت چیزوں کو، ہم عالمی بھائی چارے میں لیں گے تو آپ کو یہاں کھڑے رہنا بھی ممکن نہیں ہے 5 منٹ تک کے۔ کیوں؟ میں بولوں گا، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں۔ بھائی چارہ کا ایک اصول ہے کہ دوسرے بھائی کا قتل مت کرو، اصول ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ سانس لے رہے، ابھی سانس لے رہے نا، آپ جب سانس لیتے لاکھوں جرمز کا قتل کر رہے ہیں آپ کیسے بھائی؟ یہ لاکھوں لوگ کا قتل کر رہے جینے کے لیے، یہ کیسا بھائی چارہ ہے؟ تو اسی لیے بھائی چارے کا ڈیفینیشن ذرا ہم برابر طور سے سمجھ لیں، پھر ہم ڈسکس کریں۔ کیونکہ اگر آپ کہیں کہ ہر جیوت چیز میرے بھائی ہے تو آپ بھائی چارے کے خلاف۔ کوئی بھائی چارہ میں یہ نہیں ہے کہ دوسروں کا قتل کرو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے۔ کبھی بھی اسلام میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ دوسروں کو دباؤ اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے۔ اور میں اللہ کے رسول کی ایک مثال دوں گا آپ کو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آپ جب دیکھتے ہیں ایک کھجور کا درخت، پام ٹری، وہ ایک مومن کی مثال ہے، مسلم کی مثال ہے، تو صحابہ سوچتے ہیں اس کا کیا مطلب؟ کیوں ایک کھجور کا درخت، پام ٹری کو مسلم کہہ رہے؟ سمجھ میں نہیں ان کو۔ آج ہم جانتے ہیں، اس ٹائم اللہ کے رسول نے کہا کوئی بھی پیڑ پودے جب بھی بڑھتے اوپر، وہ کیا کرتے ہیں؟ آجو باجو پیڑ کو ہٹاتے ہیں، پھر ہی بڑھتے ہیں۔ نیچے جاتے ہیں، اپنے پودوں کو، روٹس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے میونسپیلٹی کریکس کو توڑتی ہے، مضبوط کر رہی ہے۔ کیوں؟ وہ پیڑ بڑھتا ہے تو کریک ہو جاتا ہے، پھر سے ٹائل لگاتے ہیں۔ جتنا پودا بڑھتا ہے، جتنا پیڑ بڑھتا ہے، اتنا آجو باجو نقصان کرتا ہے۔ ایک واحد درخت ہے پام ٹری، جو جتنا اونچا جاتا ہے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچے، سیدھا جاتا ہے۔ باقی لوگ یہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے، اس کے گھر میں گھستے، اس کے گھر میں گھستے، اوپر جاتے سیدھا، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، نیچے بھی جاتے سیدھا، آجو باجو گھومتے نہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو بڑا بننے کے لیے دوسروں کو دبائیں گے، یہ مسلم نہیں۔ تو اگر میں مانوں آپ کی بات کو کہ ہر جیوت انسان کو بھائی چارہ کروں، تو مجھے جینے کا حق نہیں، کسی کو جینے کا حق نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ
हम दूसरे जीवित लोग को तकलीफ पहुंचाए जानबूझ के। इसीलिए इस्लाम में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम दिए अरब देशों में, अरब ममालिक में, तो लोग ने कहा ये कैसा इंसान है। जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊंट के ऊपर ज़्यादा वजन मत डालो, हराम है, घोड़े को ज़्यादा तकलीफ मत दो, तो लोग कहने लगे ये तो अभी इंसानों की हुकूक की बात कर रहा था, अभी जानवरों के हुकूक की बात कर रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते जब एक शख्स आग उगाता, मुझे आग को बुझाओ, क्यों? उधर चींटियां मर रहे हैं। उसका मतलब जानबूझ के कोई भी जीवित चीज को मारना हराम है, सिर्फ अनजाने में इजाजत है या जिसकी इजाजत खुदा ने आपको दी है, जिसकी इजाजत दी है खुदा ने। मिसाल के तौर पे मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में लिखा गया है कि खुदा ने कुछ जानवरों को बनाए खाने के लिए और किसको खुराक बनने के लिए, सम टू बी ईटन सम टू ईट। अगर वो खाने वाला जानवर दूसरे जानवर को खाता है जिसको खुराक के लिए बनाया है तो कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में अगर आप उस जानवर का कत्ल करते जो खाने के लिए बनाया गया तो आप गुनाह नहीं कर रहे। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 39 में सैक्रिफिशियल एनिमल, जो एनिमल कुर्बानी के लिए बनाए गए उसकी कुर्बानी देना गुनाह नहीं है। मैं क्यों हिंदू धर्म से कह रहा हूँ, मुस्लिम से भी कह सकता हूँ, बहुत से हवाले। उसका मतलब हमें किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर अनजाने में चलते चलते चींटी मर गई तो आप बाहर चले नहीं सकेंगे, आप सांस लेंगे जर्म, तो अल्लाह ताला ने जर्म को पैदा किया है मरने के लिए आमतौर पे, तो आप गुनहगार नहीं। मालूम कुछ जैन लोग मास्क पहनते तो भी मरते, पानी को उबालते, उबालने से मार रहे, उबालने पानी पी के फायदा क्या, अंदर मारने के बदले बाहर मार रहे, क्या फायदा, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जानबूझ के कोई जानवर को, और एक मिसाल दूंगा, हमारे खतीब जुमा नमाज पढ़ाए थे कल डॉक्टर उस्मान, उनने अपने खुतबे में मिसाल दी थी, क्या एक औरत थी जो बहुत बेहया थी, क्या कहेंगे, जो आम तौर पे लोगों की ज़ीनत थी। मैं लफ्ज़ उर्दू ज़रा मेरी कमज़ोर है, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इंग्लिश में कहेंगे नॉट विथ गुड कैरेक्टर, बाजारी औरत। ज़रा मैं ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ किसी को चोट पहुँचे, तो बाजारी औरत थी जो बहुत गुनाह करती थी, लेकिन एक वक्त एक कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह के रसूल फरमाते सिर्फ वो एक अच्छे अमल के वजह से खुदा ने उसे जन्नत में डाला। बाजारी औरत गलत काम करती है, जिना करती है, एक अमल क्या की, एक कुत्ते को पानी दी, इंसान को नहीं कुत्ते को, और अल्लाह उसे जन्नत में डालता है। दूसरी तरफ एक अच्छी औरत, नेक औरत, लेकिन एक बिल्ली को बंद करती है, चेन करके रखती है, उसकी आज़ादी को कैद करती है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डालता है, नरक में डालता है। इसे कहते हैं जानवरों के हुकूक, मतलब जानवरों के भी हुकूक इस्लाम में हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते कि चिड़िया की जान भी मत लो बिना वजह, चिड़िया स्पैरो, आप पढ़ेंगे कुरान में और हदीस में कई इसके पर लेक्चर। तो इसलिए हम मानते हैं कि जीवित चीज का हमें एहतराम करना चाहिए, उसके रूल रेगुलेशन है। बोलेंगे सब जीवित चीज मेरे भाई है, नहीं भाई सब भाई नहीं है। अभी कुछ लोग इतना करते, कुत्ते के पीछे हर महीने लाख रुपया खर्चा करते। अरे गरीब लोग मर रहे, लाख रुपये से 10 घर हर महीने लाख रुपया अपने पूडल के ऊपर डालते हैं, लाख रुपये से कम 10 घर तो चलेंगे ना महीने, 20 घर चलेंगे बम्बई में, हाँ के नहीं, वो 20 घर को संभालो ना, एक पूडल को संभाल रहे। ये किधर का इस्लाम है? ठीक है जानवर की कदर करो, इतना कदर मत करो कि उसके हाथ में चेन डालो सोने की, ये करो, ये खाना लेके आओ, खाना लेके आते लाख रुपए का, आप समझ रहे ना? तो इतना मत इसराफ करो। इस्लाम के अंदर सिखाया गया है कि भाईचारा जो मैंने जिक्र किया, बट जानवरों को भी देखो और उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, बिना वजह किसी जानवर का कत्ल मत करो। ये आपका सवाल था। आपका दूसरा सवाल इसके अंदर जवाब हो गया। आप कहते हैं कि पैंथियज्म, सबको खुदा मानना, इसका जवाब है
اس کا جواب میں کہا تھا ہمارے بھائی جو اوتار سنگھ تھے نا, اس نے کہا تھا پینس یہ سب کچھ خدا ہے, سب کچھ خدا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے, مطلب اگر آپ سب کو خدا مانتے, چور کو بھی خدا مانتے, ڈاکو کو بھی خدا مانتے, خدا کا مطلب اس کا کہنا ماننا, برابر کہ نہیں, اس کی عزت کرنا, اس کی عبادت کرنا, وہ جو کہتا ہے اس کی بات ماننا. تو آپ اگر وہ چور کو خدا بولیں گے, وہ بولے گا چوری کو, آپ چوری کرنا شروع کریں گے. وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والا کہیں گے آپ سے, آپ اس کو خدا بولیں گے, چل بھائی بلاತ್ಕಾರ کر, آپ کریں گے. تو اسی طرح یہ ان لاجیکل ہے, خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے. اور یہ جو فلسفی ہے, یہ فلسفی جو آپ بول رہے کدھر سے آئی, اسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. کیا کہتے ہیں؟ اینتھروپومورفزم مطلب گاڈ نے ہر چیز کی شکل حاصل کی, اور اس کے اندر ایک فلسفی ہے کہ خدا اتنا پاک, اتنا نیک, وہ جانتا نہیں کہ کس طریقے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہ اینتھروپومورفزم جو فلسفی ہے, خدا الگ الگ چیز میں شامل ہوتے ہیں. اور کئی مذہب اسلام کے علاوہ, کوئی مذہب کہتا ہے کہ خدا ایک بار انسان کا روپ حاصل کیا, کچھ مذہب کہتے ہیں انیک بار. اور ان کی لاجک ہے کہ خدا اتنا پاک, اتنا نیک, اتنا مہان, اسے پتہ نہیں انسان کی تکلیف کیا ہے, انسان کو کس چیز کا برا لگتا ہے. اتنا نیک, اتنے پاک, انسان کو درد کیسا ہوتا ہے, انسان کو تکلیف کیسا ہوتی ہے. تو یہ خدا جو نیک اور پاک ہے, جاننے کے لیے انسان کے اصول کیا ہونا چاہیے وہ انسان کا روپ دھارن کرتے. یہ فلسفی ہے اینتھروپومورفزم کی. اوپر سے لگتا ہے بہت لاجیکل ہے, خدا اتنا نیک, اتنا پاک, اتنا دیالو, وہ جانتا نہیں بیچارے انسانوں کی کیا تکلیف ہے, کیا مجبوری ہے, کیا مشکلات ہے. تو انسان کا روپ دھارن کیا لکھنے کے لیے کیا انسان کے لیے اچھا ہے برا ہے. اوپر سے دیکھیں تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن تحقیق کریں گے منطق سے تو ایک دم ہی غلط. مثال کے طور پہ اگر میں نے ایک ڈی وی ڈی پلیئر بنایا, ڈی وی ڈی پلیئر, کیا مجھے ضروری ہے کہ میں ڈی وی ڈی پلیئر بنوں یہ جاننے کے لیے ڈی وی ڈی پلیئر کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ ضروری ہے نہیں. میں ایک انسٹرکشن مینیول لکھوں گا کہ ڈی وی ڈی پلیئر کو پلے کرنے کے لیے ڈی وی ڈی ڈالو, پلے کا بٹن دباؤ, سکپ کرنے کا سکپ کا بٹن دباؤ, سٹاپ کرنے کا سٹاپ کا بٹن دباؤ, پانی میں مت ڈالو خراب ہو جائے گا, اوپر سے مت پھینکو خراب ہو جائے گا. مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے خدا ہمارا خالق ہے, ہمارا بنانے والا ہے, ہمارا پیدا کرنے والا ہے, اس کو انسان بننے کی ضرورت ہی نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ انسٹرکشن مینیول لکھتا ہے انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, کیسا عبادت کرنا چاہیے. اور اس خدا کا آخری انسٹرکشن مینیول ہے قرآن. اس ایشور, اس بھگوان, اس اللہ, اس خدا کا آخری انسٹرکشن مینیول ہے قرآن. اس قرآن مجید میں لکھا ہے آپ کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کس طریقے سے جانور سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, کس طریقے سے بھائی چارہ بڑھنا چاہیے, کس طریقے سے غریبوں کی مدد کرنا چاہیے, سب لکھا ہے اس میں. خدا کو خود انسان بننے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے. تو اسی لیے یہ پینتھیزم فلسفی از ٹوٹلی رانگ. اور وید میں کدھر نہیں لکھا ہے, آپ جائیں گے دوسری کتابوں میں لکھا ہے, آپ اگر دیکھیں گے میری کیسٹ ہندوازم اینڈ اسلام پہ, لیکن وہ کتابیں وید سے اونچی نہیں ہیں. وید میں صرف لکھا ہے توحید کے بارے میں, ایک خدا کے بارے میں, ایک کم ست وپرا بہودا ویدانتے, خدا ایک ہے. اس کو نام علیحدہ دے سکتے آپ, لیکن خدا ایک ہے, اس کی صفت آپ بیان کر سکتے ہیں. اور وہ ایک خدا ہے نہ تس پتیماستی, اس کا کوئی عکس نہیں ہے, نہ کوئی پکچر ہے, نہ کوئی پینٹنگ ہے, نہ کوئی مورتی ہے, نہ کوئی اسٹیچو ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. تو ناظرین گرامی یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں پہلا سوال یہ تھا کہ میں ہندو, یہودیت, عیسائیت سب کو مانتا ہوں, اسلام میرے دل میں ہے, میرا مذہب کیا ہے. عجیب جواب تھا, یہ بالکل عجیب سوال تھا, یہ سوال سمجھ ہی نہیں آیا مجھے. لیکن مذہب عقیدے سے طے ہوتا ہے, پیدائش سے نہیں. اب سمجھ آ رہا ہے. اگر دل اسلام کی طرف مائل ہے تو اصل سمت وہی ہے, ورنہ باقی نام محض شناخت کے ہیں. مذہب ایک ہی باقی ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, کے اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دین ہے. اچھا, ہر مذہب پورا ماننے کا مطالبہ کرتا ہے.
آپ ایک وقت میں 3-4 مذہب کے بنیادی عقائد اکٹھے نہیں مان سکتے، کیونکہ ان کے خدا، نجات اور نبیوں کے تصورات مختلف ہیں، تو آپ اپنی بات میں جھوٹے ہو جائیں گے۔ اگر دل اسلام قبول کرتا ہے تو فیصلہ واضح ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے حق آیا تو باطل مٹ گیا، دل جس سمت گواہی دے وہی حق ہے۔ سچائی کے لیے فیصلہ کرنا پڑتا ہے، ساری زندگی نیوٹرل رہنا بھی اصل میں ایک فیصلہ ہے، حق سے دوری ہے۔ اسلام ماننے کا مطلب ہے اللہ کی وحدانیت، آخری نبی پر ایمان۔ یہ عقیدہ نہ ہو، نہ ہندو مذہب میں ہے، نہ عیسائیت میں ہے، نہ یہودیت میں ہے، صرف اسلام میں ہے، تو آپ کو اسلام لانا پڑے گا۔ اگر آپ 3 مذاہب سے کچھ چیزیں پسند بھی کریں تو مذہب فیصلہ عقیدہ کرتا ہے، مذہب کا فیصلہ عقیدہ کرتا ہے، پسند نہیں۔ سوال دراصل حقیقت سے بھاگنے کا بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ دل جب اسلام کی طرف کھینچتا ہے تو اسے نامکمل نہ چھوڑیں۔ مذاہب کے مجموعہ کا کوئی نیا مذہب نہیں بنتا، سب کو مان لیں ایک فلسفہ تو ہو سکتا ہے، مذہب نہیں ہو سکتا۔ اگر سچ واقعی دل میں ہے تو زبان سے قبول کرنے میں خوف کیوں؟ حق مل جائے تو اعلان کرنا ہی حوصلے کی دلیل ہے۔ اسلام وہی واحد مذہب ہے جس میں خدا، انسان اور کائنات کا نظام مکمل اور منطقی ہے، اور دل میں اسلام ہے، تو آپ کا مذہب اسلام ہے، بس اعلان باقی ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیوں نہ ہم بھگوان کو پینتھیزم کے روپ میں دیکھیں، نعوذ باللہ، تو اس کو بھی میں 5 جواب دوں گا۔ ایک یہ، یعنی پینتھیزم کہتے ہیں کہ ہم کسی کے روپ میں خدا کو دیکھیں، نعوذ باللہ۔ اگر خدا ہر چیز ہے یا ہر چیز کے اندر ہے تو اچھائی اور برائی دونوں خدا ہو جائیں گے، پھر تو بہت بڑی خرابی داخل ہو جائے گی دنیا میں اور عقیدے میں اور دماغ میں اور دل میں، لہٰذا یہ غلط ہے۔ پھر قتل، گندگی، ظلم سب خدا کا روپ، یہ نہ اخلاقی طور پر ممکن ہے نہ عقلی طور پر، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے بھی نہیں، ہوگا بھی نہیں، آپ غلط ہیں۔ جس چیز کو سورج گرم کرے، بارش چھپائے اور وقت ختم کر دے وہ خدا نہیں ہو سکتے، مخلوق کبھی خالق ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر جگہ ہونا اور ہر چیز بن جانا 2 مختلف باتیں ہیں۔ اللہ ہر جگہ کے حالات جانتا ہے مگر چیزیں خود نہیں بن جاتی۔ اگر خدا، درخت، جانور اور انسان سب کچھ ہے تو عبادت کا فرق ہی ختم ہو جائے گا۔ اوپر نیچے کیا ہوگا؟ اللہ تو ہے اوپر۔ اگر خدا، درخت، جانور اور انسان سب کچھ ہے تو عبادت کا فرق ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر خدا ایک کامل ہستی ہے تو محدود شکلوں میں ظاہر ہونا اس کی شان کے خلاف ہے۔ کامل ذات ناقص روپ اختیار کر ہی نہیں سکتی، یہ ذہن میں رکھیے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ جانور بھی سمارٹ ہیں، ہم بھی سمارٹ ہیں، تو کیوں نہ مان لیں کہ خدا کو بھی انسان جیسی فیلنگز آتی ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر خدا انسان جیسی فیلنگز رکھتا ہے تو وہ انسان جیسا محدود ہو جائے گا، اور محدود ہستی خدا ہو ہی نہیں سکتی، تو آپ اس کو خدا کیسے مانیں گے؟ یعنی آپ یہ کہیں کہ آگ پانی ہے اور پھر آگ کو آگ کیسے مانو گے؟ آپ سمجھ نہیں آئے گی۔ تکلیف محسوس کرنے والا خدا نہیں ہو سکتا، جو خود محتاج ہو وہ مخلوق ہے، خالق نہیں۔ سزا اور جزا دینا احساسات نہیں، حکمت ہے۔ انسان سزا غصے سے دیتا ہے، خدا عدل سے دیتا ہے۔ خدا جذبات سے نہیں بدلتا، اصول سے چلتا ہے۔ جذباتی خدا کا تصور دنیا کو انارکی بنا دیتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، خالق ہمیشہ مخلوق سے اعلیٰ اور منفرد ہوتا ہے۔ اگر خدا انسان جیسی فیلنگ رکھے تو پھر انسان بھی خدا کے برابر ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ عقلی طور پر ناممکن ہے۔ اللہ سب سے اونچا ہے، اکیلا ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ اس کا والد، نہ اس کا بیٹا، اور اس جیسا کوئی نہیں۔ ہم تصور بھی کریں کہ اس کا چہرہ ہے، اس کے ہاتھ ہیں، تو اب بھی ہم غلط ہیں۔ تو یہ بات اسلام کہتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔